قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے نکل گیا، صرف 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے باقی ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد اس مقام، اس باپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی شادی کرائے، بیٹی کی شادی کرائے، لیکن جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ خدا کے رسول سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہر کنواری لڑکی نماز پڑھتی ہے، ہر شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی اگر نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے، لیکن شادی شدہ لڑکی جیسے ہی نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 21 نماز ملا کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں حمل رہ گیا، حمل آ گیا، پیٹ میں بچہ ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے اس عورت کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ جیسے ہی اس بچے کو مہینہ گزر رہا ہے، وہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، اب ماں کو چلتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کروٹ لیتے ہوئے تکلیف ہے۔ اب اس تکلیف میں ماں نے آہ نکالی، فرشتہ نامے اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، جب 9 مہینے بچے کے ہو گئے، اب وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، کبھی تو زندہ رہتی ہے، کبھی مر جاتی ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب وہ موت کے منہ میں گئی، زندہ رہ گئی، جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی، زندہ نہیں رہی، مر گئی، اس کا رتبہ کتنا بلند ہو گیا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں زندہ رہ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، وہ بچہ ابھی ماں کے گود میں ہے، ماں اس کو اللہ سکھا رہی ہے، رسول اللہ سکھا رہی ہے، ہر لفظ پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں کی تمنا ہے کہ یہ مدرسے میں جا کر کے پڑھے، باپ کی آرزو ہے یہ مدرسے میں حافظ قرآن بنے۔ جیسے ہی وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچے کو رتبہ بعد میں ملے گا، پہلے ماں باپ کو ملے گا، سر پر ایسا اللہ کا تاج ڈالے گا
کہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میکے سے سسرال آئی ہے بیٹی، میکے سے آئی، دیکھا کہ ایک چپل وہاں ہے، دوسری چپل وہاں ہے، ایک جوتا وہاں پڑا ہوا ہے، دوسرا جوتا وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے صرف اتنا کام کیا کہ اس جوتے کو وہاں سے اٹھایا، وہاں رکھ دیا، اس چپل کو وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ دیا۔ صرف اس ایک عمل کے نتیجے میں ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت آپ کو ہوگی، ایک مہینہ گزر گیا، بیٹی کو ماں کی یاد آ رہی ہے، ایک مہینہ سسرال میں ہے، باپ کی یاد آ رہی ہے۔ اب وہ شوہر کو فون کرتی ہے، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ کو اجازت دو۔ ادھر سے شوہر نے اجازت دی، شوہر کی اجازت لے کر کے بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہے۔ ایک ایک قدم اٹھانے پر 100 گنا معاف ہو رہے، 100 درجے بلند ہو رہے، 100 نیکی میں اضافہ ہو رہا۔ آخری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چل گیا میری بیٹی آ رہی ہے، جیسے ہی باپ کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، وہ بیمار باپ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی دروازے پر آتا ہے، بیٹی کو دیکھ رہا ہے، پھر واپس ہو جاتا ہے۔ ماں بھی پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے، باپ پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی بیٹی آئی، ماں کے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ بوڑھی ماں بڑھاپے کو بھول جاتی ہے، وہ بیمار باپ بیماری کو بھول جاتا ہے۔ محبت کی نگاہ ماں باپ نے ڈالی، بیٹی نے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انقلاب؟ اللہ ہر نظر کے بدلے اس بیٹی کو محبت کی نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ دھیان سے سنیے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، شعر و شاعری سنا رہا ہوں۔ آپ کو مزہ آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم، لیکن کون سے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ قرآن پڑھنے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، بیان سننے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، روزہ رکھنے میں تو مزہ ہی کرکرا جاتا، نماز پڑھنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا، نماز بھی مشکل، مزہ نہیں آتا۔ ایک کام جس میں جتنا زیادہ مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا، اللہ کے گھر جا کر کے اس کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ بیٹا ماں کی پیٹھ پر، ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے طواف کر رہا ہے۔ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان یہ بتاؤ، میں 7 سال سے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ کے حق ادا کرنے کو چلے ہو 7 سال میں؟ بہت مشکل ہے۔ تمہاری ماں غریب تھی، اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، دوسرا بستر نہیں تھا، تم نے رات میں پیشاب کر دیا، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے تمہارے پخانے کو صاف کیا، تمہارے پیشاب کو دھویا، اور اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، سردی کا زمانہ تھا، اسی کچے بستر میں، گیلے بستر میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر لے کر کے پوری رات گزار دی، ابھی تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، دودھ کا حق کہاں سے ادا کر سکو گے؟ دوسری مثال، میکے آئی ہے سسرال سے بیٹی، محلے کی ساری عورت گھیر کر کے اس کو بیٹھ گئی، پوچھا بیٹی سسرال کیسی تھی؟ کہا بہت اچھی الحمدللہ۔ کہا کہ شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ۔ کہا کہ سسر کیسے تھے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہو رہا ہے، سسرال کی اس نے تعریف کی، سسر کی تعریف کی، شوہر کی تعریف کی، لیکن مصیبت کس کو کہا؟ ساس کو کہا۔ اب پکڑنے والے نے پکڑ لیا، کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم جو اس گھر میں گئی ہو کون لے کر کے گئی تم کو؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، اپنے لڑکے سے نکاح کرا کر کے لے گئی تھی۔ کہا کہ ساس نے اگر یہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا گھر ملتا؟ نہیں ملتا۔ اب لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ رخصتی کا وقت تھا، سارے لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا۔ آپ دیکھیں گے جب رخصتی ہوتی ہے
تو پورے گھر سے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔